السلام علیکم۔ کل سیالکوٹ کے اندر ایک بہت دردناک واقعہ سامنے آیا۔ ایک شخص کو گستاخی رسول کے الزام میں ایک ہجوم نے مل کر نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ یہ فعل کسی ایک شخص کا نہیں تھا، یہ ایک ہجوم کا تھا اور پورا ہجوم اس میں شامل تھا۔ درجنوں سینکڑوں لوگ شاید اس میں شامل تھے جو ویڈیو میں نظر آ رہے تھے، اور پورے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا، باقی جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کا بیان آیا کہ ہم جتنے اس جرم میں مرتکب لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ 50 بندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، CCTV دیکھی جا رہی ہے۔ میرا پرائم منسٹر صاحب سے یا ان کے آفیشل سے یہی سوال ہے کہ کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اس ٹائم سارے ایک ہی نعرہ مار رہے تھے، من سب نبی فقتلوا۔ کیا یہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا نعرہ تھا، یا اس ہجوم کو کہیں نہ کہیں سے یہ کہیں نہ کہیں پروان چڑھا تھا؟ کسی نہ کسی ممبر پہ یہ نعرہ مارا جا رہا تھا، کسی نہ کسی ممبر پہ یہ کہا جا رہا تھا ایک لمبے وقت تک کہ اگر آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر دو تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، تم عاشق رسول ہو گئے۔ یہ واقعہ شروع ہوا تھا ممتاز قادری سے۔ جب ممتاز قادری نے گورنر سلمان تاثیر کا قتل کیا تھا تو اس ٹائم ایک فرقہ اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا یہ قتل بالکل جائز ہے، اور اس کے ساتھ مل کے سارے مولوی، سارے ملا، سارے مدرسے، سارے مکاتب فکر ایک بات پہ متحد ہو گئے تھے، اور اتنا عوامی پریشر تھا کہ کوئی حق کی بات نہیں کر رہا تھا کہ اگر یہ کہہ دیا کہ ممتاز قادری نے غلط کیا ہے تو ہماری عوام ہم پہ برس پڑے گی، ہمیں کافر ڈکلیئر کر دے گی، اور ہمیں کہے گی تم بھی گستاخ رسول ہو، اور ہمیں کہے گی تم عاشق رسول کا ساتھ نہیں دے رہے۔ سو اس دباؤ کی وجہ سے سارے کے سارے ایک بات پہ لگ گئے کہ جو ممتاز قادری نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سارے واقعے میں اس کے بعد پشاور میں واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے، اور کل سیالکوٹ میں واقعہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ کوئی 4 10 50 100 بندہ نہیں تھا جس کا یہ واقعہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، بلکہ یہ ایک سوچ ہے جو پروان چڑھتی رہی ممبروں میں، جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے رہے، جس کے ساتھ آپ انتخابی اتحاد کرتے رہے، جن کو آپ نہیں بلکہ اس ملک کے اصل محافظ تحفظ دیتے رہے، ان میں پیسے بانٹتے رہے، ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے رہے، ان کو گلے لگاتے رہے، ان کو اپنے بچے کہتے رہے۔ سوال یہ ہے، اگر آپ خود دہشت گرد تنظیموں کو پالیں گے اور آپ خود ایک نعرے کو پورے پاکستان میں پروموٹ کریں گے کہ ماورائے قتل جائز ہو گیا، ماورائے عدالت قتل جائز ہو گیا، من سب نبی فقتلوا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو، اور جہاں پہ آرمی چیف کو اپنے گھر محفل میلاد صرف اس چیز پہ رکھنی پڑے کہ لوگ مان جائیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں عاشق رسول ہوں، آپ اس معاشرے میں ان چند لوگوں کو سزا دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چند لوگوں کو سزا دینے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا سر۔ آپ کو ان 50 لوگوں کو سزا دینے سے پہلے ان کی نرسریز تک جانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے رواج چل پڑا اسلام کی غلط تشریحات کا، کہ جو شخص اسلام کی ٹھیک تشریح کرے، جو امن کا پرچار کرے، جو محبت کا پرچار کرے، ان کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک وہ ایک گنہگار شخص ہو جاتا ہے، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے کہ کسی کو بھی دل کرے جا کے قتل کر دو، آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو، وہ عاشق رسول کہلاتا ہے۔ اس ملک میں اگر ایک آواز اٹھی آج ممتاز قادری کے ایشو سے لے کے اور طالبان کی دہشت گردی سے لے کے آج تک، تو وہ ایک آواز ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز تھی۔ جب پوری قوم ایک طرف تھی کہ ممتاز قادری نے ٹھیک کیا، تب ایک آواز اس ٹائم کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ سب غلط ہے، اور وہ آواز ڈاکٹر طاہر القادری کی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو حق کی خاطر، امن کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کی غیرت کی خاطر ہر طرف سے فتوے کھانے پڑے، لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے، لوگوں نے کینیڈین کے فتوے لگائے، لیکن وہ شخص لگا رہا۔ اس نے اس قوم کو سمجھایا، پوری دنیا کو سمجھایا کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کو سرکاری طور پہ کہیں پہ پروموٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ آپ کے نظام کے خلاف ایک آواز تھے، اس سے آپ کی گورنمنٹ چاہتی تھی، اس سے اس ٹائم کی گورنمنٹ چاہتی تھی، اس سے یہ سارے پاکستان کے اصل حکمران خوفزدہ تھے، اس لیے ان کو آواز کو ہر ٹائم دبایا گیا۔ پاکستان میں 2 نظریات ہیں اور پوری دنیا میں 2 نظریات ہیں۔
امریکہ میں سرکاری طور پہ ایک کتاب شائع کی گئی جن میں دو اسلام کا ذکر کیا گیا. ایک اسلام وہ ہے جو اسامہ بن لادن کا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری کا جو اسلام ہے، ڈاکٹر طاہر القادری جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ محبت ہے، وہ امن ہے، وہ بھائی چارہ ہے، وہ ڈائلاگز ہیں، وہ اس میں ڈائلاگز ہیں. ایک ایسا اسلام جس کو دنیا ایکسیپٹ کرے، جس میں دنیا آنا پسند کرے، جس کو دنیا ایک ایگزامپل کے طور پہ لے. اور ایک دوسرا اسلام جس میں تشدد ہے، نفرت ہے، جس میں کسی بھی شخص کو کبھی بھی قتل کر دو، دھماکہ کر دو، خودکش دھماکہ کر دو، کسی کو مار دو، کسی کو جلا دو. یہ اسلام ہے. اس ملک کے مافی سوچیں آپ نے پچھلے 10 15 20 سالوں میں کون سے اسلام کو پروموٹ کیا ہے؟ سر آپ نے دہشت گردی والے اسلام کو پروموٹ کیا ہے، آپ نے نفرت والے اسلام کو پروموٹ کیا ہے، آپ نے ان دہشت گردوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اسلام آباد آ کے آپ کی حکومت گرا سکتے تھے، اس لیے آپ نے مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو معاف کر دیا، ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا، ان کے کارکنوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا، اس سب سے بڑے دہشت گرد کو جیلوں سے چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے. آج بھی وقت ہے ڈاکٹر طاہر القادری کو سمجھیں. پوری دنیا ڈاکٹر طاہر القادری سے استفادہ کر رہی ہے. ان کے دہشت گردی کے خلاف فتوے کو اپنے نصاب کا حصہ بنائیں. امریکہ کے تھنک ٹینکس اور دنیا بھر کے یورپ کے تھنک ٹینک ان سے لیکچر لیتے ہیں، ان سے کویسچنز کرتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ڈاکٹر طاہر القادری پہ پی ایچ ڈی کرا رہی ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے امر کے نصاب کو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز نے، فتوے کو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز نے اپنے نصاب کا حصہ بنا دیا ہے. تو آئیں پاکستان میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری جیسی عظیم شخصیت سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری جیسی عظیم شخصیت سے فائدہ نہ اٹھایا اور ان کے امن کے پیغام کو اپنے نصاب کا حصہ نہ بنایا تو پھر یہ دہشت گردی نہیں رکے گی، یہ نفرت نہیں رکے گی. 4 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینے سے یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. اس معاملے کو روکنے کے لیے نظریاتی جنگ کی ضرورت ہوگی، نظریاتی نصاب کی ضرورت ہوگی، نظریاتی درسگاہوں کی ضرورت ہوگی. اور وہ اس پاکستان میں اور دنیا میں اس ٹائم صرف ایک ہی ہے، اور وہ صرف اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے ادارے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.